بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھیں گے؟ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہ واللہ عالم. وہ بعد میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن کو دیکھیں. متن میں فرمایا الحمدللہ. الحمدللہ جو ہے قضیہ موجبہ کلیہ ہے. قضیہ کی جو معرفت ہے موضوع اور محمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. موضوع کے بارے میں بھی آپ کو جاننا پڑے گا، محمول کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا. موضوع اور محمول میں سے جو نظری ہیں ان کی تعریفیں کی جائیں گی، جو بدیہی ہیں ان کی تعریفوں کی حاجت نہیں پڑے گی. ایسے ہی تو الحمدللہ میں الحمد موضوع ہے. للہ کے اندر جو اس میں جلالت ہے وہ محمول تو نہیں ہے لیکن محمول کے متعلقات سے ہے. لام کا تعلق ہے محمول سے اور اس میں جلالت لام کا مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو الحمد بھی نظری ہے اور اس میں جلالت بھی، اس کی بھی کچھ وضاحت کرنا پڑے گی. تو لہٰذا شارح پہلے الحمد کے بارے میں بتاتا ہے، پھر اس میں جلالت کے بارے میں بتائے گا. بات آپ سمجھیں؟ دوبارہ سمجھیں. الحمدللہ قضیہ موجبہ کلیہ. قضیہ کی معرفت موضوع اور محمول میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. موضوع اور محمول اگر دونوں نظری تو دونوں کی وضاحت کی حاجت، اگر کوئی ایک نظری تو کسی ایک کی ایضاح کی حاجت. یہاں پر اس میں جو الحمد ہے موضوع ہے یہ بھی نظری ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. للہ میں اس میں جلالت جو ہے یہ محمول تو نہیں ہے لیکن محمول کے متعلقات سے ہے. بہی معنی کہ لام متعلق ہے ثابت ان کے یا کائن ان کے، جس سے بھی لام کو ہم متعلق کریں گے، اور اس میں جلالت اس کا مجرور ہے. تو اس میں جلالت کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کی حاجت ہے. تو شارح یہ دونوں کام کر رہا ہے. اس میں جو پہلے مبتدا ہے موضوع ہے الحمد ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کے بعد اس میں جلالت کی وضاحت کرے گا. اب بات سمجھے. موضوع ہے الحمد. اس کی تعریف کی هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا. حمد کی تعریف کرتے ہوئے کہا حمد کیا ہے؟ اس زبانی ذکر خیر کو کہتے ہیں. حمد وہ زبانی ذکر خیر ہے جو اختیاری خوبی پر ہو، عام عظیم اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. بات ہے یہ ذہن میں. یہ حمد کی تعریف کا خلاصہ. حمد کے حمد وہ زبانی ذکر خیر ہے. الثناء باللسان وہ زبانی ذکر خیر ہے کہ جو اختیاری خوبی پر ہو. اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت. حمد کیا ہے؟ حمد وہ زبانی ذکر خیر ہے جو اختیاری خوبی پر ہو، اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پر زیادہ وضاحت کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح. حمد اور مدح میں فرق کرنے کے لیے یہ علی الجمیل الاختیاری یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ حمد اور مدح میں فرق کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. مدح بھی ہے ذکر خیر، حمد بھی ذکر خیر. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدح اختیاری خوبی پر نہیں ہوتی. موتی ہے نا، موتی خوبصورت ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حمدت اللؤلؤ، میں نے موتیوں کی موتی کی حمد کی. آپ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ مدحت اللؤلؤ. وہاں مدح کا لفظ استعمال ہوگا. میں نے موتی کی مدح کی.
کیونکہ موتی کی خوبصورتی موتی کے اختیار میں نہیں ہے، خالق کائنات نے تخلیق فرمائی ہے، مالک کریم اس کو خوبصورت نہ بناتا تو وہ نہ بنتا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو الجمیل، اس کے بعد جو الاختیاری ہے، الاختیاری، یہ جو الاختیاری ہے یہ مدح کو نکالنے کے لیے قید لگائی جاتی ہے۔ اب بات سمجھے؟ یہ ہو گیا ایک حمد کے مقابل مدح، اس کو اختیاری سے نکالا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، حمد کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے جسے ہم شکر کا نام دیتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ شکر کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں، وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے جو افعال جوارح ہیں وہ بھی شکر کی ادائیگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل سے، زبان سے، جوارح سے۔ ٹھیک ہے، شکر عام ہے تینوں قسم کے، یعنی زبانی اور قلبی اور جوارح سے، تینوں طریقوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ شکر میں اور حمد میں فرق پھر کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حمد اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ میں اس پر ہوں جو نعمت ہو، شکر نعمت پر ہوگا۔ حمد اس کی پابند نہیں ہے کہ میں نعمت ہوگی تو میں ہوں گی ورنہ میں نہیں ہوں گی۔ کسی نے آپ پہ احسان کیا، کسی نے آپ پہ مہربانی کی، اس احسان اور مہربانی کے جواب میں آپ جو اس کا ذکر خیر کرتے ہیں یا قلبی تعظیم کرتے ہیں یا افعال جوارح سے اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، یہ شکر کہلائے گی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے شکر کی تعریف کی جاتی فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما۔ شکر وہ فعل ہے جو منعم کی تعظیم پر دال ہو، اس کے منعم ہونے کے باعث۔ حامد نام ہے نا جی؟ تو آپ دیکھیں نا، آپ نے کسی کی تعریف کی، آپ نے کہا یار بہت بڑا عالم ہے، تو اس کا علم آپ کے لیے نعمت تو نہیں ہے، یا ہے؟ اس کا علم اس کے ساتھ ہے، اس کی خوبی ہے، اس کا کمال ہے، یہ حمد ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ پر مہربانی کی، آپ مقروض تھے، آپ کا قرضہ اس نے ادا کیا، آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یا اس کی آپ تعریف کرتے ہیں کہ آپ جناب بڑے سخی ہیں، اس طرح کی جو بات آپ کرتے ہیں، یہ شکر ہے نعمت کے مقابلے میں۔ بات آپ سمجھے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا حمد اور مدح میں فرق سمجھے۔ حمد اور مدح میں فرق یہ ہے، حمد غیر اختیاری خوبی پر ہے اور مدح اختیاری خوبی پر ہے۔ حمد جو ہے وہ اختیاری خوبی پر ہے اور مدح غیر اختیاری خوبی پر ہے۔ بات سمجھے؟ اور شکر کیا ہے؟ شکر اور حمد میں ایک فرق تو یہ ہے کہ جو حمد ہے وہ صرف زبان سے ہوتی ہے، دل سے اور افعال جوارح جو ہیں یہ حمد نہیں بنتے۔ ایک فرق تو یہ ہے، اسے کہا جاتا ہے فرق بے اعتبار مورد کے، فرق بے اعتبار مورد کے، جائے ورود جائے صدور، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرق حمد اور شکر میں یہ ہے کہ شکر صرف نعمت کے مقابلے میں ہوگا، حمد اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی۔ حمد کہتی خوبی لاؤ، خوبی لاؤ، میں خوبی پر تعریف کروں گی، اور وہ نعمت ہو یا نعمت نہ ہو۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا؟ نعمتن کانا او گئی رہا، نعمتن کانا او گئی رہا۔ تو یہ نعمتن کانا او گئی رہا، یہ شکر کو الگ کرنے کے لیے، شکر کو نکالنے کے لیے ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ لیں، ایک استہزاء بھی ہوتا ہے سلیم، ایک استہزاء بھی ہوتا ہے، وہ بھی حمد کی طرح ہوتا ہے۔ ذق انک انت العزیز الکریم۔ جی، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا عزیز، بڑا کریم سمجھتا تھا، کل روز قیامت جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا عذاب اس پر آئے گا، تو اس کو فرمایا جائے گا ذق، چکھ اب اس کو، تو بڑا عزت والا، بڑا کرم والا، بڑا عزیز اور بڑا کریم تھا، بڑا غالب تھا، بڑا بزرگ تھا، جی بڑا معزز تھا۔ ذق انک انت العزیز الکریم۔ ذہن میں رکھیں، یہ مدح نہیں ہے، یہ حمد نہیں ہے، یہ شکر نہیں ہے، یہ استہزاء ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ استہزاء ہے۔ تو ظاہری طور پر تو یہ بھی ذکر خیر باللسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب ذکر خیر باللسان ہے تو اس کو پھر حمد سے جدا کون کرے گا؟ تو ذہن میں رکھیں، اس کو جدا کرنے کے لیے ایک اور قید لگائی جاتی ہے جو یہاں پر شارح نے ذکر نہیں کی، وہ قید لگائی جاتی ہے علی قصد التعظیم،
کیا؟ تعظیم کے ارادے سے. یعنی پھر حمد کیا ہوئی؟ حمد ہے الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، الثناء باللسان علی قصد التعظیم علی الجمیل الاختیاری نعمتاً کان او غیرہا. اب جب آپ نے کہا نا الثناء باللسان، اب یہ حمد کے تمام افراد کو یہ شامل ہے. پھر آپ نے کہا علی قصد التعظیم، استہزاء نکل گیا. پھر آپ نے کہا علی الجمیل الاختیاری، مدح نکل گئی. نعمتاً کان او غیرہا، شکر نکل گیا. تعریف جامع اور دخول غیر سے معنی ہو گئی. بات سمجھے؟ الثناء باللسان کہا تو آپ سمجھے صرف حمد کے نہیں، حمد کو شامل، شکر کے جو زبان سے ادا ہونے والا شکر ہے اس کو شامل، مدح کو شامل اور استہزاء کو شامل. سمجھے بات کو؟ تو یہ چاروں کو شامل ہے الثناء باللسان. لیکن اس میں سے معرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ الحمد. توحید معرف ایک ہے الحمد. تو الثناء باللسان چار چیزوں کو شامل ہے. اسے ہم کہتے ہیں، جیسے یہ ہے جنس، جنس کہیں یا کل جنس کہیں. جیسے آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفرد، تو یہ جو لفظ ہے یہ جنس ہے یا کل جنس ہے. ٹھیک ہے. اور تمام تر الفاظ کو موضوعہ مہملہ سب کو شامل ہے. جب آپ نے وضع کہا تو مہملات نکل گئے. ٹھیک ہے. لمانن کہا تو جو لغرض ترکیب ہے وہ نکل گئے. مفردن کہا تو اب جو مرکبات ہیں وہ نکل گئے. سمجھے بات کو؟ تو یہ بعد والی جو قیود ہیں یہ فصل کے درجہ میں آ رہی ہے. وہی معاملہ ہے اس تعریف کا. الثناء باللسان یہ کل جنس ہے. الثناء باللسان کیا ہے؟ کل جنس ہے. جب الثناء باللسان کل جنس ہے، اب اس کے اندر حمد ہے، مدح ہے، استہزاء ہے، شکر ہے، چار چیزوں کو یہ شامل ہے. آپ کی توجہ ہے نہیں ہے جی؟ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ علی قصد تعظیم، یہاں پر نہیں ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں. پھر یہاں پر شارح نے کیوں نہیں ذکر کیا اس پہ ہم بات کریں گے. علی قصد تعظیم سے استہزاء نکل گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا علی الجمیل الاختیاری، الاختیاری. اب یہ جو الاختیاری ہے اس نے مدح کو نکال دیا. استہزاء گیا، مدح گئی، دو رہ گئے حمد اور شکر. پھر آپ نے کہا نعمتاً کانا او غیرہا، نعمتاً کانا او غیرہا. شکر چلا گیا. جب شکر چلا گیا اب ایک رہ گیا کیا؟ حمد. اس کی تو تعریف کرنی ہے، اس کو تو رہنا چاہیے. اس کو بھی نکال دیے تو تعریف کس کی کریں گے؟ بات سمجھے آپ؟ تو لہٰذا اب تعریف جامع بھی ہو چکی ہے اور دخول غیر سے معنی بھی ہو چکی ہے. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا تعریف کا خلاصہ. وہ زبانی ذکر خیر تعظیم کے ارادے سے جو اختیاری خوبی پر ہو، عام ازی اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، زبانی ذکر خیر تعظیم کے ارادے سے جو اختیاری خوبی پر ہو، اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، زبانی ذکر خیر تعظیم کے ارادے سے اختیاری خوبی پر، عام ازی اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں. سوال جو آپ کرتے ہیں کہ اس نے علی قصد تعظیم وغیرہ کیوں نہیں قید لگائی، اس پہ بات کرتے ہیں. حمد وہ ذکر خیر ہے زبان سے اختیاری خوبی پر، نعمت ہو وہ خوبی، نعمتاً کانا، کانا میں ہوا کمر جی الجمیل، کون؟ جمیل نہیں، الجمیل جی. نعمت ہو وہ خوبی یا غیر نعمت. بات آپ سمجھے؟ یہ ہو گیا خلاصہ تعریف کا اور اس کی مختصر سی وضاحت. آپ میری بات سمجھے؟ مزید ایک چند سوالات کر لیتے ہیں اور وہ سوالات اور جوابات جو ہیں اس گفتگو کو ہمارے ذہن میں مزید ذہن میں بیٹھنے کا اور اس گفتگو کے جاگیر ہونے کا سبب بنیں گے. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. آپ پہلا یہ سوال کریں، ماتن نے کہا ہوا الثناء باللسان، تو جو ہے سوال یہ کہ ثناء کسے کہتے ہیں. پہلے ثناء کی تعریف کریں. دیکھیں ثناء کی تعریف ہے ذکر خیر باللسان، باللسان کو چھوڑ دیں. ثناء کی تعریف ہے زبانی ذکر خیر. ثناء کی تعریف کیا ہے؟ ثناء کی تعریف کیا ہے؟ ذکر خیر باللسان. یہ ثناء کی تعریف ہے.
توجہ ہے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، ثنا کے معنی ہیں ذکر خیر باللسان، اب اس کے بعد اس نے پھر کہا باللسان، تو اب تقدیری عبارت کیا ہو گئی؟ ذکر خیر باللسان باللسان. کلام اس قوت میں آ گئی نا، تقدیری عبارت نہ کہیں اس کو، کلام کس قوت میں آ گئی؟ ذکر خیر باللسان باللسان. ایسی ہے نا، ذکر خیر باللسان باللسان، زبانی زبانی ذکر خیر. تو یہ تو تکرار ہے، باللسان کا تکرار ہے، اور یہ تکرار درست نہیں ہے. اعتراض آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اعتراض آیا نا ذہن میں؟ یہ اعتراض پہ گرفت کریں تاکہ جواب کی طرف جائیں. سلیم ہے؟ ایسے نو بعد میں پتہ چلے بھائی اعتراض کیا تھا. اعتراض یہ کہ باللسان کا جو مفہوم ہے وہ الثنا میں موجود ہے. الثنا کے اندر باللسان کا مفہوم موجود ہے. ثنا ہے ہی وہ جو زبان سے ہو. جب ثنا ہے ہی وہ جو زبان سے ہو تو بعد میں باللسان کہنا تکرار ہے. ذہن میں رکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ باللسان کہنے کی کیا حاجت ہے. گفتگو پر آپ توجہ رکھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ باللسان کہنے کی حاجت کیا ہے، یہ پھر کہیں گے. ابھی ہمارا اعتراض ہے. اگر ہم پوچھیں نا باللسان کہنے کی کیا حاجت ہے، تو سوال ہے نا. ابھی ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی باللسان کہنا ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تکرار ہے. اب بات سمجھے، یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ تمہید سمجھ لیں. تمہید یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی دوسرے ایک لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے. کسی خاص فائدہ کے پیش نظر اس لفظ کو اس معنی، اس کے بعض معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے. اس لفظ کو اس کے بعض معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تجرید. کیا بولا جاتا ہے؟ اور اس جو لفظ ہے اس لفظ کو مبنی بر تجرید کا نام دیا جاتا ہے. اس لفظ کو کیا بولا جاتا ہے؟ بات سمجھے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بعض اوقات ایک لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سے زائد معنی پر جو اس کی دلالت ہے ان میں سے ہر ایک پر دلالت ضمنیہ ہوتی ہے، تضمنی. کسی خاص مقصد کے پیش نظر، کسی خاص نقطہ کے پیش نظر آپ اس کے ضمنی معنی کو بعد میں پھر سے ذکر کرتے ہیں. کسی بھی نقطہ کے پیش نظر، کسی بھی فائدہ کے پیش نظر آپ اس کے بعض معنی کو بعد میں پھر ذکر کرتے ہیں. یہ جو دوبارہ ذکر کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے تصریح ما علم ضمناً، یا تصریح بما علم ضمناً، یا تصریح ما علم ضمناً. جو ضمنی طور پہ معلوم ہو چکا اس کی تصریح. بات سمجھے نہیں سمجھے شاہ صاحب؟ یہ تمہید ہے. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید جاننا ضروری ہے. اعتراض ذہن میں رہے کہ ہم نے کہا کہ اللسان کے معنی الثنا میں موجود ہیں. آپ دوبارہ جب اللسان کا ذکر کر رہے ہیں یہ تکرار ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کو جاننا ضروری ہے. تمہید یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے. کسی خاص فائدہ کے پیش نظر، کسی خاص نقطہ کے پیش نظر اس کے بعض معنی سے اس کو خالی کر لیا جاتا ہے. یہ جو بعض معنی سے اسے خالی کیا گیا اس کو تجرید کا نام دیا جاتا ہے، اور اس لفظ کو مبنی بر تجرید بولا جاتا ہے. اس لفظ کو مبنی بر تجرید کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایک لفظ کسی معنی پر دلالت تو کر رہا ہوتا ہے، ایک سے زائد معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو اب ہر معنی پر اس کی دلالت تضمنی بنتی ہے. لیکن کوئی خاص حکمت، کوئی خاص فائدہ، کوئی خاص مقصد سامنے ہوتا ہے. اس خاص مقصد کے پیش نظر اس کے وہ بعض معنی جو اس سے ضمناً معلوم ہو رہے ہیں ان کو ہم بعد میں صراحتاً بیان کر دیتے ہیں. فائدہ کوئی ہوگا، مقصد کوئی ہوگا، نقطہ کوئی ہوگا، لیکن کسی بھی نقطہ کے پیش نظر آپ اس کے بعض معنی کو بعد میں صراحتاً ذکر کر دیتے ہیں. اس کو تصریح ما علم ضمناً،
तसरीहुम बिमा उलिमा ज़िम्नन, ये नाम दिए जाते हैं। बात आप समझे, ये तमहीद है। तमहीद के बाद जवाब की तकरीर। जवाब की तकरीर ये है कि आपने क्या कहा कि जब अल-लिसान अस-सना में मौजूद है अल-लिसान का मफ़हूम, तो अल-लिसान का यहाँ ज़िक्र करना तकरार है। हमने कहा तकरार नहीं है, या तो अस-सना मबनी बर तजरीद है, मबनी बर तजरीद है तो अल-लिसान के माना उससे निकाल लिए थे हमने। शाह जी, अल-लिसान के माना हमने निकाल लिए थे, सना के माना रह गए ज़िक्र खैर, बस सना के माना रह गए ज़िक्र खैर। अल-लिसान के मानों को हमने उससे पकड़ के निकाल लिया, अस-सना मबनी बर तजरीद हो गया। अब जब उसमें अल-लिसान के माना हैं ही नहीं, अब बाद में बिल-लिसान ज़िक्र करते हैं तो तकरार नहीं बनेगा। या ये तसरीह माउलिमा ज़िम्नन है, दूसरा जवाब। ये दो जवाब हो गए ना, वो तमीद दोनों जवाबात के लिहाज से थी, तो आप उसको एक तमीद के बजाय दो तमीदें भी बना सकते हैं, तो तमीद दोनों जवाबात के लिहाज से है। दूसरा जवाब ये है कि अल-सना के अंदर मौजूद है अल-लिसान, अस-सना के अंदर अल-लिसान मौजूद है, लेकिन वो ज़िम्नन है, उस पर जो दलालत है अस-सना की वो दलालत तज़म्मुनिया है। हम यहाँ पर उसको सरातन ज़िक्र करना चाहते थे, हमने उसको सरातन ज़िक्र कर दिए, तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन बन गया। बात समझे नहीं? इसकी मिसाल दी जाती है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। असरा के माना होते हैं रात को सैर करवाना। असरा तो माजी है ना, जो मस्दर है इसराउन, असरा युसरी इसराअन, तो इसराअन के माना है रात को सैर करवाना। तो अब सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, तो असरा में रात के माना जब मौजूद हैं तो बाद में लैलन ज़िक्र करने का क्या मतलब है? तो उसके कई जवाबात में से दो जवाब ये भी हैं। क्या? एक तो असरा मबनी बर तजरीद है और दूसरा ये तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन है। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? जवाब आ गया ज़हन में? आया? बोल ना फिर। ठीक है जी, ये जवाब हमने दे दिया इस एतराज़ का। उसने कहा था तकरार है, तो हमने कहा तकरार नहीं है। या ये अस-सना, बात पे तवज्जो दें, या तो अस-सना मबनी बर तजरीद है या मबनी बर तजरीद नहीं है, बल्कि अल-लिसान के तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन है। आप बात समझे? लेकिन यहाँ सवाल ज़रूर होगा। सवाल ये कि हमने माना आपकी बात को, लेकिन बिना बर तजरीद के लिए और तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन के लिए किसी फ़ायदा का, किसी नुक्ता का होना ज़रूरी है। अब देखिए ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये है तख़सीस बाद अस्तामीम। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये क्या है? तख़सीस बाद अस्तामीम। जब ये तख़सीस बाद अस्तामीम है तो अब कोई ख़ास मकसद होना चाहिए इस तख़सीस का, वरना अल मलाइका के अंदर जब आ गए हैं कौन? रूह भी आ गए हैं, रूह अमीन भी आ गए हैं, तो बाद में ज़िक्र करने की क्या वजह है जी? तो वहाँ पर नुक्ता का होना ज़रूरी है, किसी ख़ास नुक्ता के पेश नज़र ये तख़सीस बाद अस्तामीम होती है। इसी तरह सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, असरा के माना जब लैला पर मुश्तमिल हैं तो बिना बर तजरीद या तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन के लिए किसी नुक्ता का होना ज़रूरी है। बिल्कुल वही सवाल यहाँ पर भी होगा कि बिल-लिसान तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन है या अस-सना मबनी बर तजरीद है? इसको खुला रहने दो यार, क्यों बंद कर रहे हो? पहली गर्मी है, खोल दें। हाँ खोलें। तो अल-लिसान क्या है? ये तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन है या अस-सना मबनी बर तजरीद है? कुछ भी है, वो नुक्ता क्या है जिसकी वजह से इसका इर्तिकाब किया गया, सना को मबनी बर तजरीद किया गया या तसरीह मा उलिमा ज़िम्नन की गई? बात पे तवज्जो है? सवाल बात आई ज़हन में नहीं? वो नुक्ता बताइए, बात का खुलासा ये है। ठीक है, तो वो नुक्ता समझें। असल चीज़ ये है, दो चीज़ें इस मकाम पे मशहूर हैं, एक हम्द और एक शुक्र। समझे आप बात को? यहाँ पर दो चीज़ें मशहूर हैं, एक हम्द और एक शुक्र। देखें ना, अब इस सवाल को ले आते हैं कि अला कसदी ताज़ीम क्यों नहीं कहा? अला कसदी ताज़ीम क्यों नहीं कहा? क्योंकि अला कसदी ताज़ीम से इस्तेहज़ा ने निकलना था, तो मुसर्शारे ने ये कैद क्यों नहीं लगाई
جب یہ قید نہیں لگائی تو یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں بنے گی. سمجھے بات کو؟ تو جب آپ یہ اعتراض کریں گے تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ تو اصل میں آپ سمجھیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں مشہور، ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر. ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر. بات سمجھیں، جب دو چیزیں، جو چیزیں سامنے آپ کے ہوتی ہیں، التباس انہی میں پیدا ہوتا ہے. یہ صابر اور اس کا عزیز زبیر، ٹھیک ہے. تو پچھلے سال مجھے بعض طلباء کی طرف سے، بعض اساتذہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں یہ صابر اور زبیر میں امتیاز نہیں ہوتا کہ صابر کون ہے اور زبیر کون ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ توحید اور صابر میں امتیاز نہیں ہوتا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی دیکھیں نا، اس کے بارے میں مجھے شک پڑ جاتا ہے اس کا نام احمد رضا ہے یا اس کا نام حامد رضا ہے. یہ التباس کیوں پڑتا ہے؟ اس کا بھائی ہے احمد رضا، یہ ہے حامد رضا، دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی دائرے میں پڑھتے ہیں، اس وجہ سے التباس پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں جو چیزیں ایک جیسی قریب قریب ہوتی ہیں، التباس انہی میں پڑتا ہے. اب حامد کے کتنے بھائی ہیں گھر کے اندر مجھے معلوم ہی نہیں ہے، اور ان کے نام کیا کیا ہیں. میں اس کو زیادہ سے زیادہ احمد رضا تو کہہ دیتا ہوں، لیکن اس کے جو باقی بھائی ہیں مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا، نہ میں ان کے نام سے اس کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں یا عمومی طور پہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں، التباس وہاں پڑتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عمومی طور پہ ہمارے سامنے دو چیزیں رہتی ہیں، ایک حمد اور ایک شکر. استہزاء ہمارے سامنے نہیں رہتا. کیوں؟ اللہ کریم کے لیے کوئی استہزاء کا تصور کر سکتا ہے؟ بولے. ٹھیک ہے. مدح بھی رب کریم جل مجدہ کی کے لیے جو تعریف کی جاتی وہ مدح بھی نہیں کہلاتی. وہاں پر صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک حمد ہے اور ایک شکر ہے. آپ سمجھیں؟ جب وہاں پر اس ذات سے تعلق ہم جو اس ذات والا کے دربار میں جو چیزیں پیش کرتے ہیں، ایک حمد پیش کرتے ہیں اور ایک شکر پیش کرتے ہیں. مشہور یہی ہے، التباس ان میں پڑتا ہے. تو ذہن میں رکھیں، توجہ رکھیں کہ یہاں پر حمد کی تعریف کے ساتھ ساتھ بالقصد اسے شکر سے ممتاز کرنا مقصود ہے. کیا کرنا مقصود ہے؟ شکر سے ممتاز نہیں، ممتاز. شکر سے ممتاز کرنا مقصود ہے. محبت میں میم پہ فتح ہوتا ہے، ہم اسے محبت بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ممتاز پہ میم پہ ضمہ ہوتا ہے، ویسے ممتاز کہہ دیتے ہیں. ممتاز نہ کریں، ممتاز کریں. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حمد اور شکر میں ہوتا ہے التباس. جب حمد اور شکر میں التباس ہوتا ہے، جن میں التباس ہے انہی میں امتیاز کیا جائے گا. التباس حمد اور شکر میں، تو حمد اور شکر میں ایک دوسرے سے ان کو ممتاز کرنا ہے ہم نے. توجہ ہے. حمد اور شکر ابھی میں پہلے بیان کر رہا تھا، حمد اور شکر میں فرق پڑتا ہے دو جگہ پر، ایک مورد پہ اور ایک متعلق پہ. ٹھیک ہو گیا؟ ایک مورد پہ اور دوسرا متعلق پہ. حمد کا مورد صرف ایک ہے، لسان، اور شکر کے مورد تین. ٹھیک ہے؟ لسان، قلب اور جوارح. توجہ ہے. اب آپ غور کریں، حمد اور شکر میں دو جگہ پر امتیاز آئے گا. توجہ ہے نہیں ہے؟ حمد اور شکر میں دو جگہ پر امتیاز آئے گا، مورد میں اور متعلق میں. کہاں؟ مورد میں اور متعلق میں. مورد ہے حمد کا لسان، اور شکر کے مورد تین، لسان ہے، قلب ہے اور جوارح ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو حمد ہے وہ نعمت پر بھی ہوتی ہے، غیر نعمت پر بھی ہوتی ہے. شکر صرف نعمت پر ہوتا ہے. یہ دوسرا مقام ہے فرق کا. بات پہ توجہ ہے؟ جب بات پہ آپ کی توجہ ہے تو اب اس نے جو تعریف کی، دیکھیں، نعمتن کانا او غیرہا نہ بھی کہتا جب بھی شکر نکل جاتا، کیونکہ شکر کو داخل کرنے کے لیے لکون ہی منعمن کی قید بڑھانا پڑتی ہے. شکر کو داخل کرنے کے لیے لکون ہی منعمن کی قید بڑھانا پڑتی ہے. وہ قید تو اس کے اندر نہیں تھی، شکر تو ویسے ہی باہر تھا. جب علی الجمیل الاختیاری جمیل کو مطلق رکھا، جمیل جب مطلق ہے تو شکر نکل گیا. لیکن یہ صراحت کرنا چاہ رہا تھا کہاں سے نکلا. تو جو ہے
یہ استراحت کرنا چاہ رہا تھا، کہاں سے نکلا؟ استراحت کے لیے اس نے کہہ دی نعمتن کانا ہو گئی رہا. توجہ ہے؟ یہ دوسرے فرق کی طرف اس نے دوسرے فرق کی صراحت کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے نعمتن کانا ہو گئی رہا کہا. اب یہ پہلے فرق کی بھی صراحت کرنا چاہتا تھا. اس پہلے فرق کی صراحت کرنے کے لیے اس نے اللسان کو وہاں سے باہر نکال کے نا الثنا سے. سوال کیا تھا کہ نکتہ کیا ہے؟ یہ نکتہ ہے کہ یہ حمد اور شکر میں جو پہلا فرق ہے مورد کے لحاظ سے، اس فرق کی صراحت کرنے کے لیے اس نے اللسان کو وہاں سے باہر نکال کے یہاں رکھا تاکہ تمہیں بتائے کہ یہاں پر پہلا فرق یہ ہے اور دوسرا فرق وہ آخر میں نعمتن کانا ہو گئے رہا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں خلاصے گفتگو. سوال یہ تھا کہ ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا ہے کہ الثنا مبنی بر تجرید ہے، اور اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ یہ تصریح ما علم ضمناً ہے، لیکن تصریح ما علم ضمناً کے لیے بنا بر تجرید کے لیے کسی نقطہ کا ہونا ضروری ہے. نقطہ کیا ہے؟ تو اس نقطہ کا حاصل اور خلاصہ میں نے آپ کو بتایا کہ گو یہاں پر 4 چیزیں ہیں، ایک حمد ہے، ایک مدح ہے، ایک شکر ہے، ایک استہزاء ہے. لیکن جو اس مقام پہ افراد مشہورہ ہیں وہ صرف 2 ہیں، ایک ہے حمد اور دوسرا شکر. ایک تو مشہور بھی یہ ہیں اور دوسرے جو ذات باری عز اسمو اس ذات والا کی خدمت میں جو پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی 2 ہیں، کیونکہ وہاں استہزاء کا تصور نہیں، وہاں مدح کا تعلق نہیں، وہاں پر ایک حمد ہے اور دوسرا شکر ہے. جب وہاں پر یہ 2 فرد ہیں تو اب ان دونوں کو ممتاز کرنا، ایک تو حمد کی تعریف وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حمد کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کو شکر سے جدا کرنا ضروری تھا، کیونکہ ذہن میں رکھیں شکر اور حمد میں آپس میں گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ ان میں 2 مادہ افطراکی اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے. جن میں مادہ اجتماعی پایا جائے ان کے بیچ فرق کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان کے بیچ ہے مادہ اجتماعی بھی، اور دونوں دربار خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں. جب دونوں دربار خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو جدا کرنا ضروری ہے. تو حمد اور شکر 2 جگہ پر جدا ہوتے ہیں، ایک مورد میں اور ایک متعلق میں. ٹھیک ہے، تو نعمتن کانا ہو گئی رہا، وہ کیوں کہا؟ وہ متعلق میں فرق کی تصریح کرنے کے لیے، ورنہ علی الجمیل الاختیاری کہنے سے ہی شکر نکل گیا تھا. شکر کو داخل کرنے کے لیے کون من کہنا پڑتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ یہاں سے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ بھئی علی الجمیل الاختیاری کہنا کافی تھا، نعمتن کانا ہو گئی رہا کیوں کہا؟ اس کی تو حاجت نہیں تھی. تو اس کو جو کہنا ہے وہ در حقیقت یہاں پر ہمارے سامنے جو دوسرا فرد موجود ہے شکر کا، اس کو جدا کرنے کے لیے اس کی جدائی 2 جگہ ہو رہی تھی، ایک مورد میں اور ایک متعلق میں. تو متعلق کے لحاظ سے اس کے تصریح کرتے ہوئے کہا کہ نعمتن کانا ہو گئی رہا. سمجھ رہے بات کو؟ اور مورد کے لحاظ سے جدا کرنے کے لیے اللسان کی تصریح کی، کیونکہ غور کرو نا، صرف اگر الثنا کہہ دیے جاتا کوئی سوچتا شاید ثنا کے مجازی معنی مراد ہیں، ثنا قلبی ہے، ثنا لسانی ہے، ثنا بالحال ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ثنا قالی ہے، ایک ثنا حالی ہے. ہو سکتا ہے جیسے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو وہاں پر تسبیح ایک مقالی ہے اور ایک تسبیح حالی ہے. یہاں پر بھی ثنا قالی ہے، ثنا حالی ہے. کوئی کہیں یہاں مجازی معنی ہے، مجازی معنی میں وہ شکر کو بھی داخل کر لے، یہ احتمال تھا. تو انہوں نے باللسان کہہ کے تصریح کر دی کہ نہیں، یہاں پر شکر نہیں، یہاں پر لسان ملحوظ ہے، یہاں لسان ملحوظ ہے، لہٰذا شکر کو نکال دو. یہ مورد کے لحاظ سے فرق ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو خلاصے گفتگو یہ ہے. سوال کیا ہوا تھا؟ سوال تھا کہ ساری آپ کی بات مانی، لیکن اس کے لیے نقطہ چاہیے، فائدہ چاہیے. فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ ہے شکر کا اور حمد کا مورد کے لحاظ سے فرق میں پہ تصریح کرنا. اس فرق پہ تصریح کرنے کے لیے باللسان کہا گیا ہے. اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اب وہ جو بیچ میں سوال میں نے کیا تھا کہ پھر اللہ قصد تعظیم کیوں نہیں کہا استہزاء کو نکالنے کے لیے، تو اس کا جواب بھی یہاں اس گفتگو سے حاصل ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ علی قصد تعظیم جو ہے اس کی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ ان افراد سے امتیاز دیا جا رہا ہے جن افراد سے التباس کا اندیشہ ہے. یہ جملے قابل غور ہیں. ان افراد سے امتیاز دیا جا رہا ہے جن افراد سے التباس کا اندیشہ ہے. یہ اندیشہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ پھر وہ علی الجمیل کے ساتھ اختیاری کی قید کیوں لگائی؟ توجہ ہے؟ یہ سوال ہوگا نا، اگر ہم صرف حمد اور شکر کی بات کریں تو پھر سوال ہوگا ادھر الجمیل کے ساتھ اختیاری کی قید کیوں لگائی؟ مدح کو نکالنے کے لیے. حمد، مدح اور شکر میں تو التباس کا اندیشہ ہو سکتا ہے،
معاذ اللہ دربار خداوندی میں کوئی استہزاء پیش کر سکتا ہے؟ سمجھے بات کو؟ کافر ہی ہوگا، ملحد ہوگا کوئی ایسی بکواس کرے دربار خداوندی میں۔ کوئی ایماندار اور ایمان کا دعوے دار بھی والے کر لیں، حقیقی ایماندار ہو یا ایمان کا دعوے دار ہو، وہ دربار الہی میں کبھی بھی استہزاء نہیں کرے گا۔ تو چونکہ اس کا التباس نہیں تھا اس لیے اس کو جدا کرنے کا کی حاجت محسوس نہیں کی۔ سمجھے بات کو؟ اعلیٰ قصد تعظیم کی قید لگائی جاتی ہے، وہ لگاتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی چلو جتنے افراد محتملہ ہیں ان کو ہم نکال دیں، جتنے افراد محتملہ ہیں ان کو ہم نکال دیں، اس لیے وہ ثنا باللسان کے بعد اعلیٰ قصد تعظیم کی قید لگا دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور لیکن اس مقام پر اس سے التباس کا ڈر نہیں تھا، چونکہ التباس کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے اعلیٰ قصد تعظیم کی قید لگانا ضروری نہیں سمجھا۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ کرم دین تھک تو نہیں گئے ہو جی؟ ڈھیلے پڑ گئے ہو جی؟ تو ایک اور سوال ہوگا کہ جو اللسان ہے یہ قید تو لگائی ہے کس کے لیے؟ حمد اور شکر میں مورد کے لحاظ سے فرق پر صراحت کے لیے۔ حمد اور شکر میں، عاطف دروازہ کھول دیں یار، حمد اور شکر میں مورد کے لحاظ سے فرق پر صراحت کے لیے یہ قید لگائی ہے، لیکن اس میں ایک اور خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ حمد کا ایک فرد تو وہ ہے جو خلائق سے صادر ہے، اور حمد کا ایک فرد وہ ہے جو خالق جل و عز کی جانب سے، رب جو اپنی حمد کرتا ہے۔ رب اپنی حمد نہیں کرتا جی؟ بولیں صحیح؟ تو مالک کریم نے جو اپنی حمد کی ہے، تو جب آپ نے کہا الثناء باللسان، تو الثناء باللسان نے مالک کریم کی، کیونکہ وہ لسان سے منزہ، جسم سے منزہ، جسمانیات سے منزہ، جب جسم سے منزہ، جسمانیات سے منزہ، تو الثناء کے ساتھ جب باللسان کی قید لگائی تو اب ذات باری تعالیٰ نے جو اپنی حمد، یعنی حمد کا وہ فرد جو ذات باری تعالیٰ اپنی جو حمد فرماتا ہے، یہ تعریف اس کو شامل نہیں۔ اسے کہتے ہیں تعریف جامع لجمیل افراد نہیں ہے، جامع لجمیل افراد نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ذہن میں؟ اس کے دو جواب، جن میں سے ایک مختار ہے اور دوسرا غیر مختار ہے۔ غیر مختار جواب یہ کہ لسان سے مراد مصدر ثنا ہے۔ لسان سے مراد کیا ہے؟ لسان سے مراد کیا ہے؟ مصدر ثنا، چاہے وہ زبان ہو چاہے کچھ اور ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ذات باری عز اسمہ سے جو ثنا صادر ہوتی ہے، لسان سے تو منزہ ہے، لیکن مصدر ثنا کہہ کر آپ حمد باری تعالیٰ، یعنی رب کریم کی اپنی جو حمد ہے خود ذات باری تعالیٰ سے جو صادر ہے، وہ شامل ہو جاتی ہے اس کو۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ یہ باللسان سے مراد ہے مصدر ثنا۔ باللسان سے کیا مراد ہے؟ مصدر ثنا۔ توجہ ہے؟ یہ جواب ہے لیکن مختار نہیں ہے۔ وجہ توجہ ہے؟ مختار کیوں نہیں ہے؟ مختار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا وہ پچھلے سوال کے جواب میں کہ بھائی باللسان کی قید کیوں لگائی؟ وہ لگائی تاکہ ہم شکر کو نکال دیں، مورد کے لحاظ سے فرق کریں۔ جب آپ لسان سے عام معنی مراد لے لیں، چاہے زبان ہو چاہے کچھ اور ہو، چاہے زبان ہو چاہے کچھ اور ہو، تو اللسان کو صراحت لانے کا فائدہ باقی رہے گا؟ پھر سے تعمیم ہو گئی نا۔ آپ نے جو تخصیص کی تھی وہ شکر میں اور حمد میں بیت مورد کے فرق کرنے کے لیے کی تھی، پھر آپ نے لسان کے معنی میں تعمیم کر لی، ما یصدر عنہ الثنا سواء کان لسانا او غیرہ۔ سمجھے بات کو؟ مصدر ثنا ہو چاہے وہ زبان ہو یا غیر زبان ہو، آپ نے جب یہ معنی مراد لے لیے تو بتائیے پھر یہ تصریح معول ضمناً اور بنا بر تجرید کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بعد والی کلام پہلے والی کلام کے جو ہے نا وہ اس کا رد کر رہی ہے، بعد والی کلام پہلے والی کلام کو غیر مفید بنا رہی ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟
تو لہٰذا جواب یہ دیا گیا ہے، لیکن جواب غیر مختار ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ ثنا سے مراد، لسان سے مراد مصدر ثنا ہے، لیکن جواب غیر مختار ہے۔ میری بات سمجھے؟ تو لہٰذا دوسرا جواب سمجھیں۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے، توجہ رکھیے گا، دوسرا جواب ہے کہ یہاں پر جو معرف ہے اس میں ہم تخصیص کر رہے ہیں۔ کیا معرف ہے؟ الحمد۔ معرف کیا ہے؟ تو الحمد سے مراد مطلق حمد نہیں ہے، بلکہ ان مخلوقات کی حمد ہے جو زبان رکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کیا؟ ان مخلوقات کی حمد جو زبان رکھتے ہیں، ان کی حمد۔ جب معرف ہے ان خلائق کی حمد جو زبان رکھتے ہیں، تو اب تعریف صرف انہی کو شامل ہو، اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ بات سمجھے نہیں؟ آپ نے کہا جی پاکستان میں آباد قومیں فلاں فلاں ہیں، اب آپ نے سندھی قومیں چھوڑ دیں، آپ نے بلوچی قومیں چھوڑ دیں، آپ نے پٹھان قومیں چھوڑ دیں، صرف پنجابی قومیں گنوائیں، تو اعتراض بنے گا۔ اب کوئی اعتراض نہیں بنے گا۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ جب معرف خاص ہو گیا تو تعریف تو اسی کے مطابق ہوگی، اسی کی مساوی ہوگی، اس سے عام تو ہو نہیں سکتی، اس سے اخص بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم معرف میں تخصیص کرتے ہیں۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ سندھ کی بات کر لیتے ہیں، اگر تمہیں پنجاب کی اچھی نہیں لگی تو۔ جی تو اگر کیا ہے کہ بھئی اگر تو معرف عام ہو تو پھر اعتراض بنتا ہے۔ اگر معرف کوئی خاص کر لے، حمد سے مراد مطلق حمد نہیں ہے، معرف سے مراد وہ حمد ہے جو ذی لسان خلائق ہیں ان سے صادر ہونے والی حمد، ذی لسان جو مخلوقات ہیں ان سے صادر ہونے والی جو حمد ہے، جب یہ معرف ہو تو اب تعریف اس کی بالکل موافق ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ سلیم؟ تھکے تو نہیں؟ مانا کریں۔ اور حمد وہ ذکر خیر ہے زبان سے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک قید لگائی تھی علی قصد تعظیم، اس کو نہ لانے کی وجہ بھی بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر اختیاری خوبی کے جمیل کے ساتھ جو الاختیاری کی قید لگائی، اس کا میں نے آپ کو فائدہ بتا دیا کہ اصل میں یہ اشارہ ہے مدح کو نکالنے کی طرف۔ مدح کو نکالا گیا کیونکہ مدح جو ہے وہ جمیل غیر اختیاری پر ہوتی ہے، اور حمد جو ہے وہ اختیاری خوبی پر ہوتی ہے۔ بات سمجھے؟ لیکن یہاں ایک اور سوال ہو جائے گا، سوال ہی ہوگا کہ آپ دیکھیں نا، ذات باری عز اسمہ کی جو حمد ہے، ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مختلف ہیں۔ دیکھیں آپ کے ذہن میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، میں نے جب یہ الخلافیات بین اہل سنت والجماعہ اس میں ذکر کیا تھا، تو ذات باری عز اسمہ کی جو صفات ہیں، صفت حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے، سمجھے بات کو؟ یہ جو صفات ہیں یہ صفات غیر اختیاریہ ہیں۔ غیر اختیاریہ کا مطلب یہ قدرت و اختیار کے تحت نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، قدرت و اختیار کے تحت جو چیز ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ یہ صفات قدیمہ ہیں، جو قدرت اور اختیار کے تحت ہوگی وہ مسبوق بالقدرت اور مسبوق بالارادہ ہوگی نا۔ جو قدرت اور اختیار کے تحت ہوگی وہ مسبوق بالقدرت اور مسبوق بالارادہ ہوگی۔ جو مسبوق بالقدرت والی ارادہ ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ ہم جو ماتریدی ہیں، ہمارے نزدیک جو تکوین ہے یہ بھی صفات قدیمہ سے ہے۔ جو اشاعرہ ہیں ان کے ہاں تکوین صفات افعال سے ہے، لہٰذا وہ صفات قدیمہ سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہرحال جو علم ہے، حیات ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، یہ تو بالاتفاق بین الاشاعرہ والماتریدیہ یہ کہ ہیں یہ صفات قدیمہ ہیں، صفات ازلیہ ہیں۔ تو یہ مسبوق بالارادہ، مسبوق بالقدرت نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اللہ رب العالمین کی تعریف میں آپ نہیں کہتے هو الحی القیوم هو السمیع البصیر المرید المتکلم الشائی، کہتے نہیں کہتے؟ حمد تو ہوتی ہے، لیکن یہ تو اختیاری خوبیاں نہیں ہیں، یہ تو غیر اختیاری ہے نا۔ غیر اختیاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرت و ارادہ کے تحت داخل نہیں ہے، یہ مسبوق بالقدرت اور مسبوق بالارادہ نہیں ہے۔
تو ان پر ہونے والی جو حمد ہے اس کو یہ تعریف شامل نہیں، یہ تعریف جامع لجمیل افراد نہ رہی۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے، یہاں پر اعتراض ہے الاختیاری پر۔ اعتراض کی پہلے اجمالی تقریر کر لیں۔ اجمالی تقریر یہ ہے کہ تعریف جامع لجمیل افراد نہیں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ذات بری عز اسمی اسمہ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، صفات ازلیہ ہیں، حیات ہے، علم ہے، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، اور جو صفات ازلیہ میں ماتریدیوں کے نزدیک تکوین بھی ہے، تو جو صفات ازلیہ ہیں وہ مسبوق بالقدرت اور مسبوق بالارادہ نہیں، یعنی وہ تحت قدرت داخل نہیں، وہ تحت قدرت داخل نہیں، تحت اختیار داخل نہیں، تحت الارادہ داخل نہیں، ورنہ ان کا حدوث لازم، اور وہ تو صفات ازلی ہیں، صفات قدیمہ ہیں۔ توجہ ہے؟ تو پھر وہ صفات اختیاریہ نہیں کہلاتی، وہ صفات غیر اختیاریہ کہلاتی ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آپ کی یہ جو تعریف ہے یہ دخول، یہ جامع لجمیل افراد نہیں۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے اعتراض، اس کا آپ سمجھے جواب کا حاصل یہ کہ یہاں پر اختیاری کے غور کریں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک اختیاری کے معنی یہ ہوتے ہیں جو میرے اختیار میں ہو، ایک اختیاری کے معنی یہ ہوتے ہیں جو میرے غیر کے اختیار میں نہ ہو۔ توجہ ہے؟ ایک اختیاری اس کو کہا جاتا ہے جو میرے اختیار میں ہے، دوسرا اختیاری کے معنی ہے جو غیر کے اختیار میں نہ ہو، میرے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ اب سمجھو جب غیر کے اختیار میں ہوگا تو پھر میرے اختیار میں کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا اختیاری کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں جو غیر کے اختیار میں نہ ہو، عام ازی تمہارے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ توجہ ہے؟ تو اختیاری کے ہیں دو معنی، ایک جو آپ کے اختیار میں ہو، دوسرا جو آپ کے غیر کے اختیار میں نہ ہو۔ یہاں پر اختیاری کے یہ دوسرے معنی مراد ہے۔ اختیاری سے مراد وہ نہیں جو اپنے اختیار کے تحت داخل ہو، اختیاری کے معنی یہ ہیں جو کسی اور کی قدرت و اختیار میں داخل نہیں۔ اور صفات بری عز اسمہ میں سے کوئی بھی ایسی صفت نہیں جو کسی اور کی قدرت اور اختیار میں داخل ہو۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا اب صفت سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، وہ تحت قدرت باری تعالی داخل ہے یا نہیں؟ تحت الارادہ داخل ہے یا نہیں؟ ذات باری تعالیٰ کے ارادے کے تحت داخل ہے یا نہیں؟ یہ ہو یا نہ ہو، کم از کم غیر کے قدرت و ارادہ کے تحت داخل نہیں ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے وہ اختیاری ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا اختیاری اس معنی کے لحاظ سے ان صفات پر ہونے والی حمد کو شامل ہے۔ تو لہٰذا اعتراض کیا تھا؟ تعریف جامع لجمیل افراد نہیں ہے، جامع ہو گئی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک بات سمجھے، اس معنی پر قرینہ بھی موجود ہے۔ اختیاری کے دو معنی کیے نا سلیم ہے، ایک معنی کہ جو اپنے اختیار میں ہو، دوسری جو دوسرے کے اختیار میں نہ ہو۔ معنی ہم نے دوسرے لیے ہیں جو دوسرے کے اختیار میں نہ ہو۔ اس پہ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ وہ مدح کے ساتھ مقابلہ۔ مدح میں کیا ہوتا ہے؟ مدح میں یہی ہوتا ہے، وہ دوسرے کے اختیار میں ہوتی ہے۔ مدحت اللؤلؤ، میں نے موتی کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے، چلو تعریف کر لیتے۔ میں نے موتی کی مدح کی ہے، جب موتی کی مدح کی ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے، مدحت اللؤلؤ علی صفائہ، اس کی صفا پر میں نے اس کی مدح کی ہے۔ وہ صفا کسی دوسرے کے اختیار میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ وہ ذاتی باری تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، خالق کی کائنات کے اختیار میں ہے۔ تو جو مدح ہے اس میں جو خوبی ہوتی ہے وہ غیر کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے حمد ذکر کی ہے، تو پھر حمد میں اس میں جو جس چیز کا اس میں کیا تھا اس میں غیر کے اختیار میں، تو مقابلے کا تقاضا یہ کہ غیر کے اختیار میں نہ ہو۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اختیاری کے دو معنی، ہم نے ارادہ کیا دوسرے معنی کا۔ جب ہم نے ارادہ کیا دوسرے معنی کا تو اس دوسرے معنی پہ قرینہ کیا ہے؟ تو اس پہ قرینہ یہ ہے وہ مدح کے ساتھ مقابلہ، کیونکہ مدح میں جو خوبی ہوتی ہے وہ غیر کے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے مقابلے میں جب ہم ذکر کریں گے تو حمد میں جو خوبی ہوگی وہ غیر کے اختیار میں نہیں ہوگی۔ شاہ جی ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ صفات باری تعالیٰ ساری کی ساری جو ہیں ان پر ہونے والی حمد کو یہ شامل ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ اختیاری خوبی پر نعمت ہو وہ خوبی یا غیر نعمت، ٹھیک ہے؟ نعمت کو فاضلہ بھی کہا جاتا ہے اور غیر نعمت کو فضیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ نعمت ہوگی فاضلہ، جس کی جمع ہوتی ہے فواضل، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فواضل۔ اور
غیر نعمت ہے فضیلتن، اس کی جمع ہے فضائل، اس کی جمع کیا ہے فضائل. تو اب فاضلہ ہوتا ہے متعدی، فضیلہ ہوتا ہے لازم. متعدی کا مطلب صرف اپنے کو فائدہ نہیں ہے، دوسرے کو بھی فائدہ ہے. جیسے تعلیم ہے، ایک ہے علم، ایک ہے تعلیم. علم کا فائدہ تجھے ہے، تعلیم کا فائدہ دوسرے کو ہے. علم ہے فضیلت، تعلیم ہے فاضلہ. ٹھیک ہے، تعلیم ہے فاضلہ اور علم ہے فضیلت. یہاں پر یہ سوال ضرور ہے کہ نعمتن کانا وغیرہ قید کی حاجت نہیں تھی وغیرہ، تو اس کا جواب ہم پہلے ذکر کر چکے کہ یہ اصل میں شکر کو نکالنا تھا باعتبار متعلق کے، اس کی تصریح کرنی تھی، اس لیے یہ جملہ بولا ہے. بات سمجھی نہیں سمجھی؟ کافی نہیں ہے آج؟ ٹھیک ہے جی.